السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے نیاز اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک اردو نیٹ ورک۔ دجال کا ظہور ہو چکا ہے اور وہ پوری دنیا کو اپنے فریب میں ڈال چکا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام زمین پر واپس تشریف لا چکے ہیں۔ امام مہدی علیہ السلام اپنی لشکر کے ساتھ شیطانی لشکر سے مقابلہ کر چکے ہیں۔ یاجوج ماجوج کا دور گزر چکا ہے۔ دنیا بدترین قہر کا سامنا کر چکی ہے۔ اچانک ایک دن سورج مشرق کے بجائے مغرب سے نکل آیا۔ ہر انسان حیرت زدہ ہو گیا، لیکن کچھ دیر بعد تمام لوگ اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہو چکے ہیں، یہ جانے بغیر کہ ان کی تباہی بہت قریب آ چکی ہے۔ اس لمحے ایک حیرت ناک فرشتہ جس کے ہاتھوں میں ایک بڑا سینگ ہے، وہ اسے اپنے منہ کے قریب کرتا ہے۔ فرشتہ کے چہرے پر انتہائی خوف جلال ہے۔ وہ فرشتہ ایک لمبی سانس لیتا ہے اور سور پھونکتا ہے۔ سور کی آواز سے کائنات کی ہر مخلوق کانپ اٹھی ہے اور اب قیامت کا آغاز ہو چکا ہے۔ اسلام میں فرشتے ارکان ایمان میں شامل ہے، یعنی ان پر ایمان لائے بغیر مسلمان ہونا ممکن نہیں۔ دوسرے مذاہب میں بھی فرشتوں کا تصور پایا جاتا ہے۔ قادم تہذیبوں میں بابل وہ تہذیب ہے جن میں فرشتوں کا سب سے قادم تصور ملتا ہے۔ بابلی لوگ فرشتوں کو کالی کہا کرتے تھے، جنہیں وہ آسمان کے روح اور خدا کے قاصد مانتے تھے۔ یہودیوں کی ابتدائی صفوں میں تالمود وغیرہ میں فرشتوں کا ملائکہ کہا گیا ہے۔ تورات میں بھی مختلف فرشتوں کا تذکر ملتا ہے جو مختلف کاموں پر مامور کیے گئے ہیں۔ عیسائیت اور انجیل میں انہیں اینجلز کے نام سے پکارا گیا ہے۔ بائبل میں فرشتوں کو خدا اور انسان کے درمیان رابطہ کرنے والی روحانی ہستیوں کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ البتہ اہل کتاب کے شہیدوں میں اچھے اور برے دونوں طرح کے فرشتے کا ذکر ملتا ہے۔ قادم عرب قبیلے کی بات کریں تو وہ بھی اسلام کی آمد سے قبل فرشتوں کے وجود پر یقین رکھتے تھے۔ وہ فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں مانتے تھے اور ان کی پوجا کیا کرتے تھے، لیکن اسلام نے ان تمام غلط اور باطل کی اصلاح کی اور فرشتوں کا صحیح تصور پیش کیا۔ دوسرے ادیان کے مقابلے میں اسلام میں فرشتوں کی اہمیت کئی زیادہ اور مقدس مبتر ہے۔ قرآن اور حدیث میں فرشتوں کے متعلق یہ بتایا گیا ہے کہ فرشتوں کا مثلاً آسمان ہے، وہ اللہ کے ہر وقت خدمت کے لیے حاضر رہتے ہیں اور ہر وقت اللہ کی حمد و ثنا اور تسبیح کرتے رہتے ہیں۔ فرشتے نہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اور نہ ہی ان سے کوئی غلطی یا گناہ ہو سکتی ہے۔ اللہ کی مخلوق میں فرشتوں سے زیادہ کوئی مخلوق نہیں۔ ساتوں آسمان فرشتوں سے بھرے ہوئے ہیں، ان میں سے کوئی بے حرکت ہے، کوئی قیام میں ہے، کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجدہ میں ہے۔ وہ پل بھر کے لیے بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ مختلف فرشتے مختلف کاموں پر ہوتا ہے۔ کوئی نام اعمال لکھتا ہے، کوئی جنت اور جہنم کا محافظ ہے، کوئی موسم آب و ہوا کی ذمہ داری اٹھائے ہوئے ہیں، کوئی روح ضبط کرنے کا کام پر مامور ہے، کوئی آسمانی دنیا میں اعلان اور اس کو برکت تقسیم کرنے پر مامور ہے، تو کوئی اس دنیا میں خدا کا پیغام پیغمبروں تک پہنچاتا ہے۔ انہی فرشتوں میں اللہ کا ایک مقرر فرشتہ حضرت اسرافیل علیہ السلام ہے۔ اسرافیل علیہ السلام کا نام عبد الرحمن اور سنت ابو المنافق ہے۔ آپ کو اسرافیل اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس رات کے معنی کثرت اور زیادتی کے ہوتے ہیں، اور یہ لفظ اسرافیل ان کے لیے اس لیے استعمال ہوا ہے کیونکہ فرشتوں میں سب سے زیادہ پر اسرافیل علیہ السلام کی ہی ہیں۔ اسرافیل علیہ السلام وہ فرشتے ہیں جو اللہ کے سب سے قریب ہیں۔ حضرت اسرافیل اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے درمیان نور کے صرف 7 پردے موجود ہیں۔ اللہ نے جب آدم علیہ السلام کی تخلیق کی اور فرشتوں کو آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا تو فرشتوں میں سب سے پہلے اسرافیل علیہ السلام نے سجدہ کیا تھا، جس کے انعام میں اللہ نے پورے قرآن مجید کو ان کے ماتھے پر لکھ دیا۔ اسرافیل علیہ السلام کی تخلیق کے متعلق روایتوں میں آتا ہے کہ انسان اور جنوں کی پیدائش سے ہزاروں سال قبل اللہ نے سیسہ کی طرح ایک صاف شفاف اور سفید موتی کو پیدا کیا اور اس موتی سے سور کو بنایا۔ پھر اللہ نے فرمایا کن یعنی ہو جا، تو اسرافیل علیہ السلام وجود میں آ گئے۔ تب اللہ نے آپ کو حکم دیا کہ وہ سور اٹھا لیں۔ آپ نے اسے اٹھا لیا۔ سور میں ہر پیدا شدہ روح اور ہر سانس لینے والا نفس کی تعداد کے برابر سوراخ تھا۔
اسرافیل علیہ السلام نے اس پر اپنا منہ رکھا تو اللہ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں سور کے سپرد کیا، بس تو اسے پھونکنے پر مقرر ہے۔ تب اسرافیل علیہ السلام عرش کے سامنے داخل ہوئے اور اپنا دہنا پاؤں عرش کے نیچے رکھا اور بایاں پاؤں آگے کیا۔ تب سے اسرافیل علیہ السلام اسی مقام پر کھڑے ہیں اور آپ علیہ السلام نے کبھی پلک تک نہیں جھپکائی۔ حضرت اسرافیل اس انتظار میں ہے کہ جب اللہ انہیں حکم دے گا تو وہ اسے پھونک دیں گے۔ اسرافیل علیہ السلام کے قدموں، کرامت اور ظاہری جسارت کے متعلق بیان کیا جاتا ہے کہ ان کا ایک پیر مشرق میں ہے اور دوسرا مغرب میں، تیسرا ساتویں آسمان میں، اور ایک پیر سے انہوں نے اپنے جسم کو لپیٹ رکھا ہے۔ جب سے دوزخ پیدا کی گئی ہے تب سے اسرافیل علیہ السلام کو نہ کسی نے ہنستے دیکھا نہ ہی مسکراتے دیکھا گیا ہے۔ بیان کیا گیا ہے کہ اسرافیل علیہ السلام کا چہرہ نہایت خوبصورت اور حسین ہے۔ اللہ نے ان کی سانس سے ہزاروں دیگر فرشتوں کو پیدا فرمایا ہے۔ حضرت اسرافیل کو معشوقی کا فرشتہ بھی کہا جاتا ہے۔ آپ ہزاروں مختلف زبانوں میں خدا کی حمد ثنا کرتے رہتے ہیں۔ آپ علیہ السلام جب تسبیح کرتے ہیں تو آسمان کا ہر فرشتہ ان کی آواز کی کشش کی وجہ سے انہیں سننے کے لیے ان کی طرف توجہ ہو جاتا ہے۔ امام اوجا نے لکھا ہے کہ اللہ کی مخلوق میں اسرافیل علیہ السلام سے زیادہ خوش آواز کوئی نہیں ہے۔ آپ آسمان والے کے مؤذن ہیں، رات میں اذان دیتے ہیں۔ اس اذان کو آسمان اور زمین والے سنتے ہیں مگر جنات اور انسان نہیں سن سکتے۔ ایک روایت کے مطابق اسرافیل علیہ السلام ہر روز 3 مرتبہ جہنم کی طرف دیکھتے ہیں، جہاں وہ جہنم کے دردناک عذاب کا نظارہ کرتے ہیں۔ اس عذاب کو دیکھ کر آپ کی آنکھوں سے شدید ڈر اور غم کی وجہ سے آنسو نکل جاتے ہیں، جس میں اس دنیا کا تمام غم چھپا ہوا ہے۔ اگر اسرافیل علیہ السلام کے آنسو کا ایک قطرہ بھی زمین پر گرا تو یہ دنیا ایک بار پھر طوفان نوح کی طرح سیلاب دیکھے گی، جو زمین پر موجود ہر پہاڑ، درخت اور بستیاں کو بہا کر لے جائے گی، لیکن اللہ کے حکم سے وہ آنسو زمین پر نہیں گرتا۔ اسرافیل علیہ السلام کا ذکر اسلام کے علاوہ دنیا کے مختلف مذہب تہذیبوں میں بھی ملتا ہے۔ قادم مصر ڈروما نامی فرشتے کی کہانی مشہور تھی اور مصریوں کا ماننا تھا کہ ڈروما اہل باسط کو موسیقی سناتا ہے جس کی آواز نہایت ہی میٹھی ہے۔ اسرافیل علیہ السلام کا سور پھونکنا ہندو مذہب میں شیو کے اس عمل سے بھی محبت رکھتا ہے جہاں وہ اپنا بل بجا کر انسانوں کو فنا کرے گا یا زندہ کرے گا۔ عیسائیت اور یہودیوں میں اسرافیل علیہ السلام کا رفائیل کہا گیا ہے، جن کا ذکر یوحنا کے انجیل میں آرک اینجل کی فہرست میں ہوا ہے۔ رفائیل خدا کے ساتھ مقرر فرشتوں میں ایک ہے جو خدا کی تخت کی حفاظت کرتا ہے۔ طوفان نوح کے بعد نوح علیہ السلام کو رافیل نے ہی ایک سفر دیا تھا جسے اسلام میں صوفی اولا کہا گیا ہے۔ حدیث اور روایتوں میں بھی قیامت میں سورج ڈوبنے کا منظر کچھ یوں بیان ہوا ہے، جب اللہ تعالیٰ حکم فرمائے تو اسرافیل علیہ السلام سور پھونک دیں گے۔ سور کی آواز اس قدر خوفناک ہوگی ہر زندہ چیز کانپ اٹھے گی، یہاں تک کہ اس آواز کو سن کر شیطان اور اس کے چیلے بھی بھاگ کھڑے ہوں گے اور پناہ لینے کی کوشش کریں گے۔ آسمان پھٹ جائے گا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے گا، ستارے گرنے لگیں گے، ہر طرف اندھیرا چھا جائے گا اور کائنات کی ہر شے فنا ہو جائے گی، یہاں تک کہ خود اسرافیل علیہ السلام اور تمام فرشتے بھی فنا ہو جائیں گے اور صرف اللہ کی